السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 162۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں جو علم میں پختہ کار اور ایمان والے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جلد ہی ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ یہاں پر لیکن الراسخون فی العلم، علم میں پختہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی وحی کے متلاشی ہوں اور اسی سے دلیل اور رہنمائی حاصل کریں، نہ کہ لکیر کے فقیر ہوں، نہ تقلید آبا ہوں، یعنی کہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرنے والے نہ ہوں۔ اور المؤمنون، اس سے مراد تورات پر صحیح ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی یہ مومن اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے مومنوں کو بشارت ہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آئے، ان میں کون کون شامل ہیں؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد بن شعبہ، ثعلبہ بن شعبہ وغیرہ۔ المقین الصلاۃ والمقیمین الصلاۃ، اس سے پہلے اور بعد والی تمام صفات مرفوع ہیں، یہ منصوب ہیں، اسے علی الاختصاص کہا جاتا ہے، گویا یہ اخصو کا مفہوم ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے، اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی وہاں پر یہودی کافروں اور ان کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا، اور اس آیت میں یہودی مومنوں اور ان کے ثواب کا ذکر فرمایا ہے، یعنی جو یہودی مومن ہیں ان میں جس طرح ہم نے ابھی ریسنٹلی پڑھا کہ عبداللہ بن سلام ہو گئے، اسد بن شعبہ ہو گئے اور ثعلبہ بن شعبہ وغیرہ، ان میں یہ تمام کے تمام راسخ العلم تھے، انہیں تورات میں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی پیشگوئیاں موجود ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، اس لیے انہوں نے کسی اور کی بات نہیں مانی اور یہی پختہ علم والے ہیں۔ آیت نمبر 163۔ إِنَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وحارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ یہاں پر سب سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ابن اسحاق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی بھی نبی پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، یوں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے نزول کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کی طرف بلا شبہ ایسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام پر، اسی طرح اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کی طرف وحی کی تھی۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی انوکھی چیز لے کر نہیں آئے ہیں جو پہلے نہ آئی ہو۔ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایک نئی چیز پیش کر رہا ہوں، بلکہ دراصل ان کو بھی اسی ایک
منبع علم سے ہدایت ملی ہے، جس سے تمام پچھلے انبیاء کو ہدایت ملتی رہی ہے، اور وہ بھی اسی ایک صداقت و حقیقت کو پیش کر رہے ہیں، جیسے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیدا ہونے والے پیغمبر ہمیشہ سے پیش کرتے آ رہے ہیں، یعنی کہ توحید کی دعوت دیتے آ رہے ہیں۔ وہی کے معنی اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا، پیغام بھیجنا۔ موجودہ بائبل میں زبور کے نام سے جو کتاب پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری زبور داؤد نہیں ہے، اس میں بکثرت مضامین دوسرے لوگوں کے بھی بھرے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اپنے مصنفین کی طرف منسوب ہے۔ البتہ جن مضامین پر تصریح ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں، ان کے اندر فی الوقت کلام حق کی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح بائبل میں امثال سلیمان علیہ السلام کے نام سے جو کتاب موجود ہے، اس میں بھی اچھی خاصی آمیزش پائی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں بھی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ اس کے آخری 2 باب اور سرین الحاقی ہے، مگر اس کے باوجود ان امثال کا بڑا حصہ صحیح و برحق معلوم ہوتا ہے۔ ان 2 کتابوں کے ساتھ ایک اور کتاب حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے بائبل میں درج ہے، لیکن حکمت کے بہت سے جواہر اپنے اندر رکھنے کے باوجود اسے پڑھتے ہوئے یقین نہیں آتا کہ واقعی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف اس کتاب کی نسبت صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن میں اور خود اس کتاب کی ابتدا میں حضرت ایوب علیہ السلام کے جس صبر عظیم کی تعریف کی گئی ہے، اس کے بالکل برعکس وہ ساری کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی مصیبت کے زمانے میں اللہ رب العزت کے خلاف سراپا شکایت بنے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کے ہم نشین انہیں اس امر پر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ خدا ظالم نہیں ہے، مگر وہ کسی طرح ماننا نہیں کرتے تھے۔ ان صحیفوں کے علاوہ بائبل میں انبیاء بنی اسرائیل کے 17 جو صحائف ہیں یہ بھی درج ذیل ہیں، جن کا بیشتر حصہ صحیح معلوم ہوتا ہے، خصوصاً یسیع، یرمیہ اور حزقیل، آموس اور بعض دوسرے صحیفوں میں بکثرت مقامات ایسے آتے ہیں جنہیں پڑھ کر آدمی کی روح وجد کرنے لگتی ہے۔ ان میں الہامی کلام کی شان اور صریح طور پر محسوس ہوتی ہے، ان کی اخلاقی تعلیم، ان کا شرک کے خلاف جہاد، ان کو توحید کے حق میں پر زور استدلال، اور ان کی بنی اسرائیل کی اخلاقی زوال پر سخت تنقید پڑھتے وقت آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اناجیل میں حضرت مسیح کی تقریریں اور قرآن مجید اور یہ صحیفے ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک بھی دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔